جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا موضوع ہے زبان کی بے احتیاطی کا انجام۔ زبان جو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جسم کے اعضاء میں سے ایک نہایت ہی اہم عضو کے طور پر بطور نعمت کے اللہ رب العالمین نے زبان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زبان کی اہمیت کا اندازہ ایک عام آدمی بھی جو تھوڑی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، کامن سینس رکھتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ زبان کی اہمیت کتنی ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو۔ یہی زبان ہے جس کے ملنے پر جس نعمت کے عطا کیے جانے پر آدمی کھانے پینے کا مزہ چکھتا ہے۔ زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اسی سے مزہ معلوم ہوتا ہے، پھر پورے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اگر آدمی کی زبان میں ٹیسٹ نہ ہو تو اچھی سے اچھی غذا اس کو دے دی جائے، جب زبان قبول نہیں کی تو جسم بھی قبول نہیں کرتا، وہ آدمی اس نعمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسرے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اللہ نے زبان کا ہمارے جسم میں یہ مقام رکھا ہے کہ اسی زبان کے حاصل کرنے کے بعد چھوٹا بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بولنے لگتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو یہی زبان انسان کو صحیح طور پر، انسان جب اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو بہت ساری ترقیاں ملتی ہیں اسی زبان کی بنیاد پر۔ لیکن یہی زبان جب آدمی دنیاوی طور پر بھی غلط استعمال کرتا ہے تو بہت سارے نقصانات ایک آدمی دنیا میں اٹھاتا ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ جیسا دنیاوی اعتبار سے زبان کا مقام ہے کہ اگر بطور نعمت اس کو صحیح استعمال کر لے تو انسان بڑا خیر پا سکتا ہے، ویسے ہی دینی اعتبار سے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں دین کے اعتبار سے زبان کا مقام اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ زبان بطور نعمت آدمی اگر صحیح استعمال کر لے تو چند منٹ میں آدمی اتنا بڑا خیر پا لیتا ہے کہ وہی خیر اگر دوسرے عضو سے پانا چاہے، زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دوسرے اعضاء ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ان سارے اعضاء میں زبان کو یہ مقام اللہ نے دینی اعتبار سے دیا ہے کہ اس سے آدمی چند منٹوں میں اتنی بڑی نیکیاں کر لیتا ہے کہ اگر وہ دوسرے اعضاء سے اگر اس کو کرنا پڑے تو کئی دن، بعض اوقات کئی سال بھی اس کو لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کئی دن اور کئی سال بھی لگتے ہیں۔ اب آپ لوگ گھور رہے ہیں مجھے یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی ام ہانی رضی اللہ حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے کہا، آپ بتلائیے ایک آدمی اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے، اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرے، کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے لگام لگے ہوئے، زین بچھائے ہوئے، 100 گھوڑے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے، اور 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کتنا وقت لگانا پڑتا ہے ایک آدمی کو، 100 جانور اس کے لیے محنت کرے اور جمع کرے، اور 100 غلام کو آزاد کرنے کے لیے کتنا آدمی کو پیسہ کمانا پڑتا ہے جسم کے ذریعے سے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اس زبان کو وہ مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ام ہانی، اگر تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ، 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ، اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں لگانے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے جناب؟ بمشکل 8 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اللہ اکبر،
8 سے 10 منٹ میں آدمی نے زبان سے اتنا اجر کما لیا کہ اگر ہاتھ پیر کی محنت سے اگر وہ اجر کمانے کے لیے اگر کوشش کرے تو نہ جانے کتنے دن آدمی کو لگ جائے اتنا کمانے کے لیے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کہ اس زبان نے چند منٹوں میں ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنا اجر ہمارے نام اعمال میں اس زبان نے ہمارے حصے میں لایا ہے۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری کی وہ روایت بھی آپ یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا نکالتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ، ایک کلمہ، یہ تو سو میں ہے، ایک کلمہ بھی بعض اوقات اتنا عظیم ہوتا ہے اللہ کی بڑائی کا یا خیر میں اس زبان کے ذریعے سے آدمی اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے خیر پہنچاتا ہے کہ بندہ تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا اتنا عظیم اس کلمے کا مقام ہوتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ نہ جانے جنت کے کتنے درجات سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک کلمہ زبان کا، لیکن یہ نعمت کا مثبت پہلو ہے جناب، جہاں آدمی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنے لگے، اللہ کے ذکر میں استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کی غیبتوں، چغلیوں، بہتان تراشیوں، عیبوں میں اس زبان کو ایک انسان لگانے لگے، یاد رکھیے یہ زبان جتنا انسان کو اونچا اٹھاتی ہے اتنا ہی اس زبان سے ہونے والے گناہ، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، چاہے وہ چغلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کو تانے دینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر ان کو بے عزت کرنے کی شکل میں ہو، لوگوں کو گالی دینے کی شکل میں ہو، مختلف جو زبان سے ہونے والی جو غلطیاں، جس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حصائد اللسان، کیا ہے؟ حصائد اللسان، زبان کی لغزشیں، زبان کی لغزشیں۔ یہ زبان کی لغزشوں سے متعلق یاد رکھیے، زبان جب اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا کہا، تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں بڑی تفصیل، دیکھیے یہ زبان کا موضوع ایسا اہم موضوع ہے، عقیدے کی اصلاح کے بعد، اعمال میں بدعتوں سے بچنے کے بعد، نیتوں میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کے بعد، سب سے اہم ٹاپک جس پر ایک آدمی کو سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ ایک آدمی دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے اس زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور آج ہمارے معاشرے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، شاید عقیدے کی اصلاح کے بعد، اعمال سنت رسول زندگی میں لانے کے بعد، جیسا میں نے کہا، اگر سب سے بڑی خیرخواہی میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنی کر لے سکتے ہیں، وہ تو سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے، اپنی زبان کو لگام دے کے، اپنی زبان کو غیبتوں سے، چغلیوں سے، برائیوں سے، لوگوں پر بہتان تراشی سے اگر ہم بچا لیے تو ہم اپنے سب سے بڑا خیرخواہ بنیں گے جناب۔ اس پر ہم کو اپنے آپ پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر۔ آج ہم دیکھیے دو بڑے نقصانات، جتنا وقت میرے پاس ہے اس کے حساب سے دو نقصانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جب ایک آدمی اپنی زبان کو لگام نہیں لگاتا، اور آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کو اوپر سے لے کے نیچے تک غیبتوں کا کیا حال ہے ہمارا، یہ بہت نازک ٹاپک ہے جناب، اچھے اچھے لوگ اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور اچھی اچھی جگہ جہاں پر ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، 5 وقتہ نماز ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن شیطان ایسی جگہ بھی ایسا چکر ہمارا چلاتا ہے، نماز میں، مسجد میں آ کر نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے فوری بعد شیطان ہمارے پیچھے لگ کر یا تو کبھی امام کی غیبت کرواتا ہے، کبھی مؤذن کی غیبت کرواتا ہے۔ آج کیا حال ہے تقریباً مساجد کا، اگر میں بتاؤں آپ کو، آج آتے ہیں بڑی محنت سے آج ہمارے نمازی نمازوں کو، فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا،
روزہ بھی رکھا، فلاں عمل بھی کیا، بڑی محنت سے آتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ انہی جگہ جہاں اپنی نیکیوں کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، اسی جگہ بیٹھ کر اپنی زبان کی حفاظت نہ کر کے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کر کے اپنی اس نیکیوں کی عمارت کو بلڈوزر چلاتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، دو بڑے نقصانات ہماری زندگی میں اگر ہم زبان، دیکھیے آپ بات سمجھ رہے میری، کیا حال ہے آج معاشرے کا؟ ہر مسجد میں اٹھا کے دیکھ لیجئے مصلیوں کا، الا ماشاء اللہ کوئی مصلی بچا ہوا ہو، یا تو امام کی غیبت کرتا ہے، اگر امام بچ گیا تو متولی کی مسجد کی ذمہ داری کی، ہر ایک کے زبان سے سنیے، بے احتیاط زبانیں ہیں ہماری۔ ارے وہ صدر صاحب کے پاس نئی گاڑی آئی، چندہ اچھا آیا ہوں گا اس مہینے صدر صاحب کو، نعوذ باللہ من ذالک، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ صدر صاحب کے پاس نئی گاڑی آئی، صدر صاحب کا گھر بن رہا کرتے، حیدرآبادی انداز میں بتا رہا ہوں میں بھی، صدر صاحب کا گھر بن رہا کرتے، یہ مہینہ رمضان تھا، زبردست آیا ہوں گا چندہ۔ ارے میں جانتا ہوں بھائی صدر صاحب کو، صدر بننے سے پہلے کیسے تھے انہوں؟ لونا پہ پھرتے تھے، اب کار میں پھر رہے ہیں۔ کیسا آیا یہ پیسہ؟ کیسا آیا یہ پیسہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صرف مسجد کی بات بتا رہا، اب اس سے پوچھو، آپ اللہ کے بندے، تو نے تحقیق کیا؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس صدر کے پاس جو گاڑی آئی ہے وہ مسجد کے چندے سے آئی ہے تیرے پاس دلیل؟ ارے آپ کو کیا معلوم مول صاحب، آپ بھولے بھالے، اچھا تو اتنا بڑا سمجھدار، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کون سی سمجھداری ہے جو شریعت سے ہٹ کے ہے؟ آپ بولیے میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں یہ بات۔ اگر امام کے ساتھ دوستی چلی تو بڑی اچھی ہے ہماری۔ اکثر مساجد کا حال ابھی کبھی انبن ہو گئی آپس میں، جب تک تعلقات اچھے تھے تب تک، اگر مجھ سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو میرا عیب بھی آپ کو ہنر نظر آتا ہے، سبحان اللہ، عیب بھی، مول صاحب ایسا کرے گا نہیں وہ غلطی سے ہو گیا ہوں گا مول صاحب سے، لیکن میرا آپ کا پنگا اگر لگ گیا، کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو اس کے بعد وہاں کیا ہوتا، میرا ہنر بھی عیب نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کرے، ریاکاری سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہر مسجد، برا نہیں ماننا دیکھیے میری باتوں کا، اللہ کے واسطے اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنی زبانوں کو، آپ جانتے ہیں یہ جملے کتنا ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں، دو باتیں یاد رکھیں یہاں پہ، ہماری زندگی بھر کی عبادتیں، چاہے ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، بڑی بڑی نفل عبادتیں کر لیں، اگر ہم نے اپنی زبان کو لگام نہیں دیا تو یہ بے لگام زبانیں ہمارے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا ہم کو، اللہ یہ کہ اللہ کسی پر رحم کرے، ورنہ اکثریت کا معاملہ کیا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں ایک انسان زندگی میں کیا ہوگا، لیکن یہ زبان ایک انسان کو کل آخرت میں بہت بڑے خسارے سے دوچار کرنے والی ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث سنیے، حدیث کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل، اختصار کے ساتھ بات بتاتا ہوں، وقت نکلتا ہوا جا رہا ہے، دو باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات، اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھنا ہے؟ نیکیاں کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ نیکیوں کے بعد اپنی زبان کو دبا کر رکھیں، غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ بہت بے احتیاط ہے جناب ہماری زبان۔ آج دیکھیے آپ لوگوں سے کبھی گزرنا ہوتا، دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، گندی گالی دے کے، کیسا ہے میاں تو، گالی دے رہا ہے، ماں کی گالی دے رہا ہے نعوذ باللہ، بہن کی نسبت سے گالی دے رہا ہے، باپ کی نسبت ہے نہیں ہے، مذاق میں گالی دے رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ جو جملہ نکالا ہے، اس نے اپنے اعمال پر کتنا بڑا بلڈوزر چلایا ہے، کتنی بربادی کی طرف یہ جا رہا ہے۔ اور پورے گھرانے ہمارے ایک کے بعد ایک دیکھتے جائیے، گھروں کا کیا حال ہے، بہو ہے تو اپنے مائکے فون کرتی ہے، ساس کی شکایت ہے، فلاں ایسی ہے، وہ جملہ بھی کیسا رہتا، ساس صاحبہ نہیں، بوڑھی ایسا کر رہی ہے، نعوذ باللہ، جو ہو رہا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ادھر ان کا سلسلہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بہو کا یہ چلتا، اور یہ ساس صاحبہ کون سے شریف ہے،
وہ اپنی بیٹیوں کو فون کرتی ہے، اپنی بہن کو فون کر کے اپنی بہو کی غیبت، اور بچے سامنے، بچے کیا بہترین تربیت ہو رہی ہے جناب، سبحان اللہ۔ آدھا آدھا گھنٹہ ایک ماں اب اس کی دادی کی غیبت بیٹھ کر بچے کے سامنے کر رہی ہے، کیا بنیں گے بچے؟ دیندار، بہت اچھے بنیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیے اعمال ضائع ہوتے ہیں، وہ حدیث انشاءاللہ میں خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو زبان کی لغزشوں کو سمجھتے ہوئے، اس کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے اپنے زبان کو لگام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اگر ہم زندگی میں بڑے سے بڑے اعمال کر لیں، لیکن اگر ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے، زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، بے احتیاطی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو پھر اس آدمی کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسے اعمال بتلائیے کہ جن کو میں کر لوں تو وہ اعمال مجھے جنت میں داخل کر دیں اور وہ اعمال مجھے جہنم سے بچا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا، لقد سألت عن امر عظیم یا معاذ، اے معاذ تم نے کوئی معمولی سوال نہیں کیا ہے، بہت بڑا سوال تم نے کیا ہے۔ ایک آدمی کو جنت کے اندر داخلے کے اعمال کی توفیق مل جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہنم سے نجات پانے کی توفیق مل جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے توفیق دیتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ جس کے لیے آسان کر دے وہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک، حضرت معاذ ابن جبل کا سوال کیا تھا جناب؟ وہ اعمال بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے نجات دے دے۔ اب اللہ کے نبی اعمال گنا رہے ہیں، اعمال گنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا تعبد اللہ، اللہ کی اکیلے کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو تھوڑا برابر بھی شریک نہیں کرنا، توحید۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ، 5 وقتہ نماز جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا کرنا۔ نمبر 3، وتؤتی الزکاۃ، اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال گزر چکا ہے، تو کیا کرنا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ وتصوم رمضان، رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا۔ وتحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر تمہارے اندر استطاعت ہو۔ کیا آ گئے؟ 5 ارکان اسلام آ گئے، سبحان اللہ، اور ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا، الا ادلک علی ابواب الجنہ، اے معاذ کیا میں تمہیں جنت کے دروازے نہ بتلاؤں؟ ترمذی کی روایت میں ہے، اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی بالکل بتلائیے کہ جنت کے دروازے کیا ہیں، خیر کے دروازے کیا ہیں، تاکہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے 3 دروازے بتلائے۔ پہلا دروازہ الصوم جنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھال۔ میدان جنگ میں ایک سپاہی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جس چیز کو آگے کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈھال۔ تو روزہ ڈھال ہے کس کے لیے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ پہلے فرض روزے کا تذکرہ آیا، یہاں پر نفل روزے کا تذکرہ، تو 5 ارکان کے ساتھ 6واں کیا آ گیا؟ یہاں پہ نفل روزہ آ گیا۔ نمبر 7، اللہ کے نبی نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ خرچ کرنا تمہارا نفلی صدقہ اللہ کے غضب کو اور گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈالا جائے تو پانی جیسے آگ کو بجھا دیتا ہے، ویسے ہی اس نفل صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ تو کویا 7واں عمل آ گیا۔ 8واں عمل اللہ کے نبی نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخیر، جب ساری دنیا رات میں سو رہی ہے تو تہجد کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 8 اعمال ہو گئے، فرائض بھی آ گئے، نوافل بھی آ گئے۔
اب تو دروازہ کھلا ہوگا جنت کا, گھسنا ہے اپنے کو اندر. نہیں, 8 اعمال ہو گئے نا, اتنے فرائض بھی آ گئے, نوافل بھی آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا الا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. پھر 3 چیزیں اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا. اے معاذ, کیا میں تمہیں جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کا سر نہ بتلاؤں, جو دین لے کر آیا ہوں اس کا ستون نہ بتلاؤں, جو دین میں جو لے کر آیا ہوں اس کی سربلندی, اس کی چوٹی نہ بتلاؤں. 3 اعمال. پھر حضرت معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے نبی بالکل بتلائیے کہ میرے یعنی دین کا سر کیا ہے. دین کا گویا جسم سے تشبیہ دی جا رہی ہے, جیسے پورے جسم کے اندر جو سر کا مقام ہے کہ اگر سر جسم میں نہ ہو تو اس کی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جناب. پورے اعضاء میں اگر ہاتھ نہ ہو پھر بھی جسم باقی ہے, انسان باقی ہے. پیر نہ ہو, 2 ہاتھ 2 پیر بھی نہ ہو پھر بھی باقی ہے. لیکن پورا جسم سلامت ہو لیکن سر نہ ہو تو پھر وہ انسان باقی رہتا ہے, وہ زندہ باقی رہتا ہے, وہ مردہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دین میں سر کی حیثیت اسلام کی, عقیدے کی ہے. اللہ اکبر, عقیدے کی ہے. اگر عقیدہ پاک ہے تو سمجھو کہ سارے اعمال کام آنے والے ہیں. اگر عقیدہ پاک نہیں ہے شرک سے تو پورا جسم, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, تو جب بغیر سر کے جسم بیکار ہے تو بغیر توحید کے پورے اعمال بیکار ہے. اللہ اکبر. توحید ہے تو پھر پورے اعمال ہیں. جیسے سر ہے تو پورا جسم کام آنے والا ہے. توحید ویسے ہی سر نہیں ہے تو جسم کام آنے والا نہیں ہے, تو ویسے ہی توحید نہیں ہے تو پھر اعمال صالحہ بیکار ہے. اللہ اکبر. پھر نمبر 2 اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو دین لے کر آیا ہوں اس کا ستون کیا ہے. گویا ایک عمارت سے اللہ کے نبی تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں کہ ایک عمارت کے اندر ایک ستون کی کتنی اہمیت ہوتی. ساری عمارت بن جائے اگر ستون نہ ہو تو پوری عمارت بیکار, پوری دیواریں بیکار ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا وعمودہ الصلاۃ, میرا دین کا ستون نماز ہے. اللہ اکبر. میرا دین کا ستون نماز ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے تیسرا کہا وذروۃ سنامہ, وذروۃ سنامہ, میرے دین کی چوٹی کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. کتنے اعمال ہو گئے جناب؟ 8 ہو گئے تھے, یہ 2 تو پہلے آ چکے ہیں, تیسرا جہاد, تو کتنے ہو گئے؟ 9 اعمال ہو گئے ہیں. اب 9 اعمال کے بعد, توحید کے بعد, نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد, زکوٰۃ کے بعد, حج کے بعد, نفل نماز کے بعد, نفل صدقے کے بعد, تہجد کے بعد, اب کچھ باقی رہا جہاد فی سبیل اللہ بھی کر لیا آدمی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنے بھی اعمال نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھیں گے اس آدمی کے بارے میں؟ اب تو جنت ریڈی ہے اس کے لیے, یہاں مرا وہاں جنت میں گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے 9 اعمال کے گنانے کے بعد کہا الا ادلک بملاک ذالک کلہ یا معاذ, اے معاذ کیا میں تجھے وہ شرط نہ بتلا دوں کہ جب وہ شرط پوری ہوگی تو تبھی یہ 9 اعمال ایک آدمی کو جنت میں لے جائیں گے, یہی 9 اعمال ایک آدمی کو جہنم سے نجات دلائیں گے. اللہ اکبر. یعنی ایک شرط ابھی باقی ہے جناب, ایک شرط ابھی باقی ہے, یہ سارے اعمال کل قیامت میں جنت میں داخل کرنے کے لیے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قلت بلا یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے نبی بالکل آپ بتلائیے کہ وہ کیا شرط ابھی باقی ہے کہ ان 9 اعمال کرنے کے بعد بھی ابھی ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا, بلکہ اللہ ایک چیز کو دیکھے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا یا معاذ, اے معاذ اس زبان کو اس کی لغزشوں سے بچا لے. جب یہ زبان لغزشوں سے بچ جائے گی تو یہ سارے 9 اعمال تجھے جنت میں داخل کر دیں گے, اور اگر اس زبان کی تو نے حفاظت نہیں کی تو ان سارے 9 اعمال کرنے کے باوجود خسارہ اٹھانا پڑے گا. حضرت معاذ پریشان ہو گئے. حضرت معاذ پریشان ہو کر کہنے لگے وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان سے نکالنے والے جو کلمات ہیں, نکلنے والے جو کلمات ہیں, اس پر بھی اللہ کل قیامت کے دن پکڑے گا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا مواخذہ کرے گا, اس کی بنیاد پر بھی جہنم کی وعید ہے. اللہ کے نبی, اللہ کے نبی نے کہا سکیلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے,
تجھے نہیں معلوم هل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ اے معاذ یہ جان لے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن کو منہ کے بل ڈال کر گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کیا جائے گا، ان میں کا اکثر کا گناہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے جناب، انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کہ ایک آدمی بڑے سے بڑے اعمال کر لے، وہ الادب المفرد کی وہ روایت بھی آپ سن لیجئے، صحیح امام بخاری الادب المفرد میں صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ چھڑا۔ لوگوں نے کہا ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النار وتفعل وتصدق، ایک تعریف کا سلسلہ شروع کر دیا عورت کے بارے میں۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے، تقوم اللیل رات میں تہجد پڑھتی ہے، وتصوم النہار دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق صدقہ کرتی ہے، فلاں نیکی کرتی ہے، فلاں نیکی کرتی ہے، تعریف کا سلسلہ چل رہا ہے اس عورت کا۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ تؤذی بلسانہا جارتہا، اے اللہ کے نبی اتنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا فالٹ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا، اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ زبان کی جب حفاظت نہیں کرتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ لا خیر فیہا، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ ہی من اہل النار، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود پڑوسی کو زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو آپ کتنی بے احتیاطی ہے ہماری۔ آج لوگ اتنے بے احتیاط ہو چکے ہیں، خود بھی غیبت کرتے ہیں اور زبردستی ہم علماء کے پاس بھی آ کے زبردستی کے تذکرے سناتے ہیں، ان کا سنائیں ان کا سنائیں، بے احتیاط زبانیں، اور اتنی بے احتیاط زبانیں ہیں آج، اللہ رحم فرمائے۔ گھنٹہ گھنٹہ غیبتیں کریے، کیا بولتے ہیں معلوم لوگ؟ ابھی میں کچھ بھی نہیں بولا آپ کو، ابھی بہت کچھ سنانے کا ہے۔ سنیے ڈائلاگ کا، ایک گھنٹہ بیٹھ کے غیبت کرا رہے گا، یہاں کی وہاں کی۔ آج کیا ہے شادیوں کا حال دیکھو، آپ بیٹھے تو خاندان کا کوئی ایسا فرد بیچارہ جو غریبی سے امیری کی طرف گیا ہوگا، اس کے اکثر حاسد بن جاتے ہیں، اکثر حاسد بن جاتے ہیں، یہ کیسا ترقی کر لیا، یا محلے میں۔ اب اس کے بعد کھانے کے ٹیبل پر یا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب جو اس کی کردار کشی ہوتی ہے، اس کی اولاد کی جو غیبت ہوتی ہے، اگر اس کا بچہ کوئی غلطی کر دیا ہو یا اس کی بیٹی کچھ غلطی کر دی ہو، اللہ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیے معاشرے کا بہت برا حال ہے، کیسی کیسی غیبتیں رات رات۔ آج کیا، آج پوری دنیا فتح کرتے ہیں ہمارے نوجوان غیبتوں پہ۔ ایک 25 روپے کی چائے کی پیالی پہ پوری دنیا فتح ہوتی۔ سعودی عرب ویسا کرا، عمان ویسا کرا، فلاں ایسا کرا، تو کیا کرا؟ رات بھر جاگا۔ کیا ہے آج رات کے 12 بجے مندیوں کو جاتے نوجوان، آج برا حال، 12 بجے پوری رات 500 روپے کی مندی پہ پوری دنیا فتح ہو جاتی۔ سعودی عرب فتح ہوتا ہے، کیا کیا سعودی عرب نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، چلتے چلتے مؤذن صاحب اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، آتا شیطان۔ اب جماعیاں آتے، اب اندر جاتے حضرت نماز پڑھے بغیر۔ کتنا فتح کر رہا دیکھیے دین کو، کتنا خود تو دیندار نہیں بن سکا، ساری دنیا کو دیندار بنانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور غیبتوں کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ایک کلمے کی بھی اجازت نہیں دی ہے شریعت میں، ایک کلمے کی بھی۔ اللہ کے نبی 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، بات سمجھیے۔ دوسری بات ابھی میری رہ جا رہی ہے، مگر کیا کرنا ہے، تفصیل سے سمجھانا تو ہے بات، پھر کبھی بات کرتے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں شیخ آپ ہمیشہ خطبے میں یہی بولتے کہ آگے سمجھائیں گے، تو کریں گے تو کیا کریں گے، بات سمجھانا تو ہے ضروری ہم کو، تو ایک بات سمجھے، اچھی سمجھے ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ کو اتنا محتاط بنایا کہ ایک کلمہ بھی غیبت کا نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت مشکل کام ہے جناب یہ، لیکن کرنا ہے اپنی تربیت ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا ایک کلمہ بھی اللہ کی نظر میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک حدیث بتا کر بات ختم کرتا ہوں،
امام علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، اس حدیث سے غور کریے، حضرت ابو بکر اور عمر کی زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ نکلا، کیا تھا؟ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں تھک گئے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، اللہ کے نبی اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، حضرت ابو بکر اور عمر اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے اپنے ایک خادم لے کر چلا تھا کہ سفر میں ان کی خدمت کرے، یہ سو جائے تو اٹھنے سے پہلے کھانا وغیرہ تیار کر دے، خادم کو لے کے چلا۔ اب رات میں سو گئے، رات کا موقع تھا یا دن کا موقع تھا، حدیث میں الفاظ تو نہیں ہے، سو گئے، حدیث میں ہے سو گئے، سو کر جب اٹھتے ہیں تو قافلہ نکلنے کا وقت ہو گیا، حضرت ابو بکر اور عمر اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کا خادم ابھی سو رہا ہے، اس کا کام کیا تھا؟ کھانا پکانا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر سے پہلے اٹھ کر ساری تیاری کرنا تھا، لیکن بیچارہ تھک گیا تھا، سو گئے۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے کوئی بڑی غیبت نہیں کی اس کی، کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ صرف اتنا کہا کہ یہ ایسے سو رہا ہے جیسے اب کوئی آدمی اپنے گھر میں سوتا ہے، یہ ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں سوتا ہے، اتنا ہی جملہ نکلا حضرت ابو بکر اور عمر کی زبان سے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے خادم کو جگایا، جا کے کہا جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ، سلام کرو، سلام سنا کر اللہ کے نبی سے کہو کہ ابو بکر اور عمر نے سالن پوچھا ہے، سالن پوچھا ہے۔ گیا یہ خادم اللہ کے نبی کی خدمت میں، جا کے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر نے مجھے بھیجا ہے اور ان لوگوں نے سالن مانگا ہے، سالن مانگا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا اس شخص سے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر اور عمر کو جا کے کہہ دو کہ ان لوگوں نے سالن کھا لیا ہے، سالن کھا لیا ہے ابو بکر اور عمر نے۔ گیا خادم، حضرت ابو بکر اور عمر کو اطلاع دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ ابو بکر اور عمر پریشان ہو گئے، ہم کہاں سالن کھائے بھائی، کچھ تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ تو کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ فوری دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے سالن مانگا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نے سالن کھا لیا ہے، فَبِأَيِّ شَيْءٍ اِعْتَدَمْنَا، اللہ کے نبی کس چیز کا ہم نے سالن کھایا؟ ہم نے تو کوئی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اپنے بھائی کے بارے میں وہ جملہ کہہ کے اس کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا جملہ تھا جناب، گھنٹے بھر کا، پورے شادی خانے میں 1 بجے سے 4 بجے تک کے جملے، رات بھر کی مندیوں کے جملے، ایک جملہ۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر اور عمر سے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے ابو بکر میں اپنی آنکھوں سے تمہارے دانتوں کے درمیان تمہارے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، تمہارے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے، اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ ایک حدیث سامنے رکھ کر ذرا محاسبہ کرو اللہ کے بندو، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کرے۔ ابو بکر اور عمر اتنا چھوٹا جملہ بات کرتے اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تنبیہ کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے کتنے کلمات ہوں گے جو نہ جانے کبھی کسی کو تانا مارا ہوگا، کسی کو ہم نے بے عزت کیا ہوگا، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے، کسی کو ہم نے بے عزت کر ڈالا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تانا مارا ہوگا۔ اور خاص طور پر بات میں ختم کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کی بندیوں اللہ سے ڈرو۔ مردوں سے بھی میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن خاص طور پر جو ساس بن چکی ہے، ایسا مت سمجھو کہ بہو تمہاری گھر آ چکی ہے تو وہ تمہاری غلام بن چکی ہے۔ تم جو چاہے تانے مارو اس کو، جو چاہے غیر غلط باتیں اپنی زبان سے نکالو اور کہو کہ میں تو ساس ہوں، کچھ بھی۔ آج ہے ایسا، لوگوں کے پاس کیسا ہے، بچی والے سننا پڑتا، اچھا اللہ بھی سنتا، کل اللہ کے پاس بھی سناتے میں بچہ والا تھا، اللہ غیبت کرا تو مان لے، معاف کر دے، معاف کرے گا اللہ۔ اللہ کی بندیوں اللہ سے ڈرو۔ بہوؤں کے سلسلے میں جو تم اپنی زبان، چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو ہو، بہو بھی ہے ساس کی گستاخی کرتی ہے، یہ جملے آسان مت سمجھو، تمہاری آخرت تباہ کر ڈالیں گے، تمہاری آخرت تباہ کر ڈالیں گے۔ اور ساسوں سے بھی کہتا ہوں، اور گھروں میں خاص طور پر کہتا ہوں، گھروں میں بیٹھ کر باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے جب گفتگو کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، زبان سے گالیاں،
زبان سے آج کیا ہے حیدرآباد کا کلچر میں دیکھ رہا ہوں، زبان پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاجروں کی زبان پہ گالیاں ہیں، وہ فلاں ماں کی نسبت سے گالی دیتے ہیں، بچے کے سامنے گالی دیتے ہیں. کیا سیکھتا ہو؟ آپ گالیاں دیے تو سبحان اللہ الحمدللہ سیکھتا ہو. میرا بچہ بگڑ گیا مول صاحب تو آپ کیا کریں بچے کے سامنے؟ آپ گالیاں دیے، آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، گھر پورا سیاست کا اڈا بنا کے رکھے، بہو ساس کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ، اور یہ معصوم بچے بیٹھ کے دیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ دین سیکھیں گے، تقویٰ سیکھیں گے، اللہ کا خوف سیکھیں گے. ان کی زبان اسی لیے دیکھیے آپ، جن گھروں کے اندر یہ بے احتیاطی موجود ہے، ان بچوں کی زبانیں بھی، ان کے اوپر بھی زبان پر گالیاں چڑھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا مذاق چڑھے ہوا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا خاندان کے بڑے فرد کا مذاق اڑاتا ہے، خاندان کے بڑے فرد کا مذاق اڑاتا ہے. یہ ہماری دین ہے جناب، یہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کم ہو جانے کا نتیجہ ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی احادیث غیبت سے متعلق، تانا مارنے سے متعلق اٹھا کر پڑھو، اپنی زبانوں کو لگام دو. بیجا گفتگو مسجدوں میں بیٹھ کر صدروں کے خلاف، اماموں کے خلاف، فلاں کے خلاف، امیر کے خلاف، بغیر کسی تحقیق کے بس ایک مجلس میں بیٹھیں. اب اس مجلس کے لیے مرچی مسالہ چاہیے. کیا ہے یہ مرچی مسالہ ہے؟ یہ کوئی چیز منگا لیتے، چائے منگا لیتے، یہ کھانے کا مزہ. اور باتوں کا مزہ کیا ہونا؟ زبانوں کا مزہ. زبانوں کا مزہ ان کی کردار کشی، ان کی کردار کشی، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، اور خوش ہوئے اور اڑ گئے. اور کیا کیا؟ فائدہ ہوا؟ سارے اعمال ضائع کر کے اٹھے. اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر کے ہم نے اٹھائے. بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے، ہم عقیدے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے. عقیدے کے بغیر نجات نہیں. اعمال سے اپنے آپ کو بدعات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے. عمل میں بدعت آ گئی تو عمل ضائع ہے. نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ریاکاری آ گئی، برباد ہو گئی. لیکن چوتھے مرحلے میں اپنی زبان کو بھی لگام دینے کی کوشش کریے، اپنی زبان کو بھی بچانے کی کوشش کریے گناہوں سے. اگر بچائیں گے، اس کو خیر میں استعمال کریں گے، تو جیسا میں نے بتایا کہ چند منٹوں میں نہ جانے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے. لیکن اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک چھوٹا سا جملہ نکالتا ہے، لا یحوی بہا بالا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ اس ایک کلمے سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے. ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکا جاتا ہے تو تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت لگتی ہے. اللہ اکبر، ایک جملے کی وجہ سے. اللہ اکبر. لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو خیر میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، لوگوں کے فائدے میں. بھائی شادی خانے میں بیٹھے خاندان کے لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ ان کی خیر خواہی بھی تو کی جا سکتی ہے نا، خاندان کو ترقی پر لگایا بھی تو جا سکتا ہے نا، ان کی دینداری کی بھی تو فکر کی. وہی مجلس میں آپ بیٹھیے، ہمارے خاندان کے کتنے بچے ہیں جو نمازی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیسے ہم ان کے عقیدے کو درست کریں؟ کتنے بچے ہیں جو جاب لیس ہے، ان کی روزی روٹی کا کیسا انتظام ہم کر سکتے؟ یہ خیر کی بات کریے، ساری مجلس نیکیوں سے بھر جائے گی. لیکن اس کے بجائے ہم غیبتوں میں رہیں گے تو بہت بڑا خسارہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ غیبتوں سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، بہتان تراشی سے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، تانے مارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، لوگوں کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ موحدین کی مغفرت فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کے پھیرنے کا غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جینے اور دین پر مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.